السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. حاضرین کرام، اسلامی بھائیوں، معزز نوجوانوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، آج بتاریخ 21 ذوالحجہ سن 1424 ہجری مطابق 12 فروری سن 2004 میلادی بروز جمعرات بعد صلاۃ عشاء اسلامک سینٹر احسا حقوق کے اس وسیع ترین حال میں جس موضوع پر اظہار خیال کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں، وہ موضوع ہے محاسبہ نفس. جیسا کہ آپ نے ابھی اعلان میں سماعت فرمایا کہ یہ سال رواں 1424 ہجری کا آخری ماہ ہے، آخری مہینہ ہے، جس کی ابتدا اور شروعات آج سے لگ بھگ 12 مہینہ پہلے ماہ محرم سے ہوئی تھی، اور یہ سال آہستہ آہستہ ایک ایک ماہ کر کے اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے ہم سے اور آپ سے چند دنوں کے بعد رخصت ہونے والا ہے. چونکہ یہ سال کا آخری مہینہ ہے، اسی لیے مناسب سمجھا گیا کہ ہم لوگ اس ماہانہ اجلاس اور پروگرام میں کچھ دیر کے لیے ٹھنڈے دل سے اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اس پورے سال میں کیے گئے اعمال کا جائزہ اور حساب کریں، تاکہ ہم یا شکر گزار بن سکیں یا اللہ رب العالمین کی جانب لوٹنے والا بن سکیں. حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، ہم یہ بات اچھی طرح مشاہدہ کر رہے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین نے دن اور رات بنایا ہے، وہ بڑی تیزی کے ساتھ آہستہ آہستہ سیکنڈ منٹ گھنٹہ ہفتہ مہینہ سال کی شکل میں ہم سے اور آپ سے رخصت ہو رہا ہے. ہم یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ بھی ہمارا بچپنا تھا، اب ہم جوانی کی طرف رواں دواں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو دن یا جو گھنٹہ اور سیکنڈ اور منٹ یا جو مہینہ یا جو سال ہم سے اور آپ سے رخصت ہو رہا ہے، وہ ہمیں یہ سبق دیتے جا رہا ہے کہ اے مرد مومن، اے عقل و خرد رکھنے والا بندہ، اللہ
کا ذرا غور کر، ذرا سوچ، اس بیتے ہوئے سال میں، اس گزرے ہوئے سال میں تو نے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کتنی کوششیں کی ہیں، کتنا جدوجہد کیا ہے۔ دنیاوی امور کے اندر ہر عقلمند انسان جب سال بیتتا ہے تو اپنے سارے کارکردگی کا جائزہ لیتا ہے اور حساب و کتاب کرتا ہے، چاہے وہ کمپنیوں کا معاملہ ہو یا فیکٹریوں کا یا چھوٹی سی چھوٹی دکان کا، اور بلکہ ہر انسان انفرادی طور پر بھی سال بیتنے کے بعد اپنی آمدنی، اپنے خرچ اور اپنے نفع کے بارے میں حساب کرتا ہے، جائزہ لیتا ہے، تاکہ سال گزرنے کے بعد جس مقصد کی خاطر ہم نے دکان ڈالا تھا یا ہم کام شروع کیے تھے، اس مقصد میں کہاں تک ہم کامیاب ہیں اور وہ کون سی رکاوٹیں تھیں، وہ کون سے موانع تھے جن کی وجہ سے ہماری دکان کے یا ہماری تجارت میں یا ہمارے کاروبار میں خسارہ ہوا ہے۔ ہر آدمی اپنی دکان کا سال کے آخر میں جرد کرتا ہے، احصائیات کرتا ہے، اپنی آمدنی کا حساب کرتا ہے، اپنے خرچ کا حساب کرتا ہے، اپنے نفع اور نقصان کا حساب کرتا ہے، تاکہ دنیاوی امور میں، دنیاوی کاروبار میں وہ ہر طرح سے ترقی کے راستے پر گامزن رہے اور نقصان اور خسارے سے محفوظ رہے۔ بلکہ جو زیادہ عقلمند ہوتے ہیں اور ہوشیار ہوتے ہیں وہ تو روزانہ اپنے آمدنی اور خرچ کا حساب کرتے ہیں، اور یہ بڑی بہترین چیز ہے۔ جب آدمی اپنے کاروبار کا حساب و کتاب کرے گا تو یقیناً وہ کمیوں کا اندازہ کر پائے گا، نفع کا اندازہ کر پائے گا، نقصان کا اندازہ کر پائے گا، برعکس اس آدمی کے جو ایک طرح سے زندگی گزار رہا، دکان کھول کے بیٹھے ہوا ہے، نہ اس کو آمدنی کی فکر ہے، نہ نفع کی فکر، نہ نقصان کی فکر، اور روٹینی طور پر چل رہا ہے، یقیناً وہ اس طرح قطعاً کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جس طرح ایک عقل مند تاجر اپنے سارے کاروبار کا حساب و کتاب کرتا، محاسبہ کرتا ہے۔ جب دنیاوی امور میں یہ بات ہے تو دینی امور میں تو ہمیں اپنے سلسلے میں اور ہی زیادہ چاق و چوبند رہنا چاہیے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے کرتوت کا، اپنے عمل کا، اپنے کردار کا اور آخرت کے دن کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے تیار کردہ ذخیرے کا محاسبہ کرے، حساب و کتاب کرے، تاکہ اگر اس کی زندگی میں عبادت کے اندر یا کسی بھی اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے اندر یا اس کے علاوہ جس کے حقوق اس کے اوپر ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کے اندر اگر کہیں کمی ہو، کوتاہی ہو تو اس کا انتظام کر سکے اور اس کا علاج کر سکے۔ حاضرین کرام، در حقیقت محاسبہ نفس، اپنے نفس کا محاسبہ یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اور اگر ہم اس کی پابندی کرنے لگیں تو ہمارے اندر بہت ساری تبدیلیاں پیدا ہو جائیں گی، جن تبدیلیوں کی روشنی میں ہم بہت سارے کار خیر کر سکتے ہیں۔ چونکہ وقت بھی قلیل ہے، اس لیے بہت اختصار کے ساتھ آج ہم یہ سجھاؤ دینا چاہتے ہیں، ہم ذاتی طور پر بھی اپنے بیتے ہوئے سال کا محاسبہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو بھی سجھاؤ دینا چاہتے ہیں۔ یہ سال جو گزرنے والا ہے چند دنوں کے بعد، اس ایک محرم سے لے کر کے، ایک محرم سن 1424 ہجری سے لے کر کے 30 ذی الحجہ سن 1424 تک ہم نے کیا کیا ہے، کس حالات سے ہم گزرے ہیں، ہم نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ان واجبات کا اہتمام کتنا کیا ہے جتنا ہمارے اوپر رب ذوالجلال کی جانب سے واجب تھا، ہم نے کتنی کمیاں کی ہیں اللہ کے جناب میں، ہم نے کتنا ظلم و زیادتی کیا ہے، ہم نے کتنا گناہ کے کام کیے ہیں، ان ساری چیزوں کا
ہم سب کو محاسبہ کرنا چاہیے. انفرادی طور پر ہر آدمی اپنے اپنے اعمال کا محاسبہ کرے, اور اگر اجتماعی طور پر ہم محاسبہ کریں تو ہم یہ بھی جان سکتے ہیں کہ یہ بیتا ہوا سال کیا اہل اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے باعث رحمت تھا یا باعث زحمت. کتنے ایسے مسلمان ہیں جو ہمارے درمیان موجود تھے لیکن آج وہ قبروں کے حوالے کر دیے گئے, آگ کے حوالے کر دیے گئے. اور کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ ہماری بدعملی کی وجہ سے, ہمارے اسلام سے پیچھے ہو جانے کی وجہ سے غیر مسلموں کے ظلم و زیادتی سے بالکل پریشان حال ہیں. اجتماعی طور پر بھی اگر ہم اپنے اس بیتے ہوئے سال کا محاسبہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارا مقصد کیا تھا اس دنیا میں آنے کا. اللہ رب العالمین نے اس مقصد کے خاطر ہم کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا تھا, اور مقصد میں کہاں تک ہم کامیاب ہیں یا مقصد میں ہماری ناکامی کا درجہ کیا ہے, ان ساری چیزوں کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں. حاضرین کرام, آج جب نیا سال آتا ہے, چاہے وہ میلادی کے اعتبار سے ہو یا ہجری سال کے اعتبار سے, ہر نئے سال کی مبارکبادیاں دی جاتی ہیں اور کارڈ بھیجے جاتے ہیں. بہت سارے مبارکبادیوں کے طور طریقے اختیار کیے جاتے ہیں, بلکہ بہت ساری جگہوں پر نئے سال کی آمد پر خوشیاں منائی جاتی ہیں, رنگ ریلیاں منائی جاتی ہیں, کالجوں یونیورسٹیوں میں چھٹیاں دی جاتی ہیں, مخصوص فنکشن اور پروگرام کیا جاتا ہے. لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو نیا سال کا آنا یا جاری سال کا گزر جانا یہ خوشیوں کا مقام نہیں ہوتا ہے, بلکہ یہ محاسبہ نفس کا مقام ہوتا ہے کہ ایک سال انسان کی زندگی میں سے بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا. ابھی محرم کا مہینہ شروع ہوا تھا, چند احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ سال اپنے اختتام پر پہنچ گیا ہے. میرے بھائی اور ساتھیوں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. قرآن اور حدیث کے اندر بھی اس بات کی دعوت دی گئی ہے اور سجھاؤ دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے ہر انسان اپنے اپنے کردار کا, اپنے اپنے اخلاق کا, اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے معاملات کا, رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے معاملات کا, کتاب مقدس قرآن مجید کے ساتھ اپنے معاملات کا, بیوی بال بچوں کے ساتھ اپنے معاملات کا, پڑوسیوں کے ساتھ اپنے معاملات کا, غرضے کی اپنی زندگی کے تمام معاملات میں ہر انسان کو صرف سال کے آخر ہی میں نہیں, مہینے کے آخر ہی میں نہیں, بلکہ روزانہ اپنے اپنے عمل کا محاسبہ کرنا چاہیے. اور یہ وہ چیز ہے کہ ہم اگر اس کے پابند ہو جائیں, ہم اس کی پابندی کرنے لگے, پورا فجر کے بعد سے لے کر کے سورج کے ڈوب ہو جانے کے بعد جب ہم اپنے بستر پر سونے کے لیے آئیں, اپنے پورے دن کے عمل کا حساب کرنے لگے, دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی نقطۂ نظر سے بھی, پھر دیکھیں ہمارے اندر کون سی تبدیلیاں آئیں گی, ہمارے اندر کون سے جوہر پیدا ہوں گے, ہمارے اندر کیا نکھار آئے گا دین کے سلسلے میں, ہمیں کتنا ہم کس انداز سے اپنے رب کی طرف سے پلٹ کر کے آئیں گے, اپنے گناہوں کے سلسلے میں, اپنے معاصی کے سلسلے میں, اپنے کیے ہوئے پاپ کے سلسلے میں. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 18 ہے. جس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو, ان لوگوں کو جو مومن ہونے کے دعوے دار ہیں, ان کو مخاطب کر کے کہتا ہے اللہ رب العالمین سے ڈرو, اللہ رب العالمین سے خوف کھاؤ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, متقی بنو. اور تقوی کا مفہوم آپ حضرات کے سامنے بارہا بیان کیا گیا ہے. تقوی کہتے ہیں کہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور جس انداز سے کرنے کا حکم دیا ہے اسے بجا لاؤ, اور جن کاموں سے روکا ہے, جس کاموں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے, باز رہنے کا حکم دیا ہے, اور جس انداز سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے باز رہو, اسی کو تقوی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے اتقوا اللہ, اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. آج اگر کسی انسان سے دنیا
दुनियावी मामला में पूछा जाए, ये 24 घंटे की ड्यूटी, 12 घंटे की ड्यूटी, ये दौड़ भाग, ये माल की हबीज से माल का जमा करना, क्या क्या मकसद है? क्यों इसलिए इतनी मेहनतें कर रहे हो? कहेगा बुढ़ापे के सहारा अपने बच्चों को आराम पहुंचाना मकसद है, या उस वक्त के लिए कुछ दखल अंदोजी का लेना मकसद है जब हम चारपाई पे पड़ जाएंगे। कल की जिंदगी के लिए हम ये सारी दौड़ भाग करें ताकि हम सुकून से जिंदगी गुजारें, हमारे बच्चे भी सुकून से गुजारें। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह हुक्म दिया है, वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। हर नफ्स, हर इंसान, चाहे वो मर्द हो या औरत, गौर करे, सोचे, ध्यान दे, हिसाब व किताब करे, अपने नफ्स का मुहासबा करे, अपने अमाल का हिसाब व किताब करे। मा क़द्दमत लिग़द, कल के दिन यानी क़यामत के दिन के लिए उसने क्या भेजा है, आखिरत के दिन के लिए उसने क्या तैयारियां की हैं, क़यामत के दिन इज्जत और सुरखुरुई हासिल करने के लिए उसने कौन सा बैंक बैलेंस किया है। हर नफ्स गौर व फिक्र करे, हर नफ्स सोचे, हम भी सोचें, आप भी सोचें। मेरे भाइयों साथियों, आज दुनियावी कारोबार में अगर हमारा खसारा हो रहा है या हमारा पड़ोसी तरक्की कर रहा है, हम उससे कम का दर्जा पर हैं, हम सारे असबाब, सारे वसाइल, सारे जराए तलाश करते हैं कि कैसे इस खसारे से हम बचें और अपने पड़ोसी से हम आगे बढ़ जाएं। दुनिया के मामलात में हम किसी से नीचे ना रहें, किसी से कमतर ना रहें, इसके बारे में हर फर्द बशर गौर व फिक्र करता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि ये तो दुनियावी जिंदगी जो अबदी जिंदगी नहीं है, जो 4 रोजा जिंदगी है, जिसके अंदर इज्जत हासिल करने के लिए, शरफ और बुलंदी हासिल करने के लिए, सुकून और इत्मीनान हासिल करने के लिए, शफकत और हुकूमत हासिल करने के लिए, शोहरत हासिल करने के लिए तो दिनों रात पापड़ बेल रहा है, मेहनतें कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, अपना भी मशगूल है, अपने बीवी को भी मशगूल किए हुए है, अपने बेटों को भी मशगूल किए हुए है। लेकिन आए बंदा, वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, कल के दिन के लिए, आखिरत के दिन के लिए, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, जिस दिन न माल नफा बख्श होगा और न औलाद नफा बख्श होगी, जिस दिन कोई किसी का जरा बराबर सहारा न बनेगा, जिस दिन सिर्फ रहमत इलाही की आस और उम्मीद होगी, जिस दिन इंसान दुनिया के अंदर जो इबादतें किया है, नमाज की शक्ल में, रोजे की शक्ल में, सदका व खैरात की शक्ल में और दूसरे अंदाज से जो नहीं किया है, उसके अलावा कोई नफा बख्श नहीं, चीजें नफा बख्श नहीं हो सकती हैं, उस दिन के लिए क्या भेजा है। जिस दिन इंसान बेसहारा होगा, यौम यफ़िर्रुल मर'उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही का मंजर बिल्कुल लोगों के सामने होगा, उस दिन के लिए हमने क्या भेजा है, हमारी बीवियों ने क्या भेजा है, हमने उस दिन की तैयारी करने के लिए अपने बच्चों के अंदर कौन सी स्क्रिप्ट पैदा की है। वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और बड़ी अच्छी ताबीर है, अल्लाह ताला ने गद से ताबीर किया है। आप मुद्दत दराज से सरज़मीन अरब में रहते हुए गद का माना जानते हैं। कल के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एहसास दिला रहा, जैसा कि मुफ़स्सिरीन ने जिक्र किया है कि अल्लाह ने कल जिक्र किया, क़यामत का दिन नहीं जिक्र किया, लफ्ज़ क़यामत नहीं लाया, ताकि कल बहुत जल्द आने वाला है, कल का दिन बहुत जल्द आने वाला है, और कब आ जाए इसके बारे में तुझे कोई तय मालूम भी नहीं। गोया तेरी जिंदगी की मुद्दत बहुत कलील है, कल हो सकता कल ही हमारी पेशी हो जावे, हो सकता है हमारे पास मलकुल मौत कल ही आ जाए। इस कल के दिन के लिए तूने क्या भेजा, इसको इस मिसालों से हम इस तरह समझ सकते हैं कि जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, अगर उस कंपनी का मालिक ये ऐलान कर दे कि सुबह 7 बजे से पहले कंपनी के अंदर जितना सरमाया है, जो चाहे जितना चाहे ले सकता है, कितनी हमारी भागदौड़ होगी, कितनी हमारी मेहनत होगी, क्या कुछ हम करेंगे। हमारी पूरी तमन्ना, हमारी पूरी चाहत यही होगी कि कंपनी के अंदर जितना सरमाया पाया जाता है मैं पा जाऊं, कोई दूसरा ना पाने पाए। है बात तो नहीं? ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर नफ्स गौर व फिक्र करे, सोचे कल के लिए उसने क्या भेजा है, आखिरत में उसने क्या तैयारियां की है, मैदान महशर में काम आने वाली चीजों में उसने क्या तैयार करके रखा है, पुरसरात में काम आने वाले अमाल में उसने क्या तैयारी की है,
نے کیا کیا ہے اور جہنم میں جانے کے لیے اس نے کیا تیاریاں کر رکھی ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر انسان کو فکر کرے، سوچے کہ کل کے لیے ہم نے کیا تیاریاں کی ہیں. اللہ رب العالمین کہہ رہا ان اللہ خبیر. زبانی دعوے سے نہیں، ہم لاکھ دعوے کرتے رہیں، ہم جھوٹے بہانے بنا کر کے ہمیں فرصت نہیں ہوتی، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، یا ہم اپنے چند کیے ہوئے نیکیوں کا کہ کرنے میں ہم نے یہ کر لیا، ہم نے حج کر لیا، ہم نے عمرہ کر لیا، یہ کر لیا، یہ کر لیا. دل اللہ رب العالمین دل کی حرکتوں کو جانتا. ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ رب العالمین باخبر ہے، جانتا ہے جو ہم سب کر رہے ہیں. ہمارے سارے کرتوت، ہمارے سارے کارنامے رب الجلال کے ہاں بڑی ہی ہمارا دعوے اور دیانتداری کے ساتھ لکھے ہوئے رکھے ہیں، اور ایک دن ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے گا جس کے اندر نہ کسی قسم کی دھاندلی چلے گی، اور نہ ہماری چل زبانی کام آئے گی، اور نہ ہمارے دنیاوی وسائل اور واسطے کام آئیں گے. الا من اتى الله بقلب سلیم، الا من اتى الله بقلب سلیم. اس انسان والے دن میں، بدلے والے دن میں، جزا والے دن میں صرف اسی آدمی کو کامیابی میسر و نصیب ہوگی جو قلب سلیم لے کر کے آیا ہے، جو قلب مومن لے کر کے آیا ہے، جو قلب تقی لے کر کے آیا ہے، جو دل اور اعمال لے کر کے آیا ہے. اس کا دل اللہ کے تقوی سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی فرمانبرداری سے لبریز رہا کرتا تھا. وہی اسی آدمی کو آج کامیابی کی سرٹیفکیٹ ملے گی. اور ایسے سارے لوگ نہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے تھے، نہ اپنی کتاب کا جائزہ لیتے تھے، دنیاوی راہ میں دنیا کو دیکھتے کر کے ہر شیطانی کام، ہر جہنم میں جانے والے کام کرتے رہتے تھے. ایسے لوگ کبھی افسوس ملیں گے میرے بھائیوں. لیکن اگر ہم نے آج کے دن اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کیا، اپنے کتاب کا جائزہ نہیں لیا، ہم نے اپنی زندگی کے سارے اعمال کا حساب و کتاب نہیں کیا، جب پروانہ جہنم کرنے جائے، اللہ سے ناراضگی کا جب پروانہ مل جائے گا، بدلے کا دن جب ہو جائے گا، بچی کے سر کے برابر کامیابی حاصل کرنے کے لیے اگر نیکی کی صورت پڑی کوئی دینے والا نہیں ملے گا. اس دن محاسبہ نفس کرنے سے کیا فائدہ ہوگا. اللہ رب العالمین فرماتا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن لوگوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا، اپنے آپ کو بھلا دیا، اپنے مقصد تکلیف کو بھلا دیا، اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا دیا. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. چنانچہ بدلے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے. آج دنیا میں بہت سارے لوگ 4 سال 5 سال 6 سال کی زندگی آسا کے اندر گزار رہے ہیں، لیکن جس پوزیشن میں پہلے تھے اسی پوزیشن میں اب بھی ہیں. ذرا برابر ترقی نہیں ہوئی ہے، اس لیے ان کو احساس ہی نہیں ہے، اپنے عمل کا ان کو یہاں محاسبہ ہی نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو غافل کر دیتا ہے جو اللہ رب العالمین سے غافل ہو جاتے ہیں. اولئک هم الفاسقون. ایسے ہی لوگ جو اللہ کو بھلا دیں. اللہ کو بھلانے کا مطلب یہ ہے اللہ کے احکامات کو بھلا دیں، اللہ کے فرامین کو بھلا دیں، اللہ کی کتاب کو بھلا دیں. اولئک هم الفاسقون. یہی لوگ فاسق و فاجر ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے بمانگ دوہر اعلان کر دیا ہے، جو لوگ فیصلہ کر دیا ہے لا يستوي اصحاب الجنة لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة. جنتی اور جہنمی کسی بھی صورت میں برابر نہیں ہو سکتے. جنتی اور جہنمی کسی بھی صورت میں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. جنتیوں کا مقام، جنتیوں کا رتبہ اور جنتیوں کی نعمتیں جو اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھی ہے، اس رتبے کو پانے والا وہ آدمی قطعا نہیں ہو سکتا ہے جس نے کفر کیا، جس نے شرک کیا، جو اپنے اللہ کو بھلا دیا، جو دنیاوی راہ میں رہ کر کے اللہ کے احکامات سے غفلت برتی، کبھی نہیں برابر ہو سکتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اصحاب الجنہ هم الفائزون. جنتی ہی لوگ کامیاب ہیں. کامیابی کی کسوٹی کیا ہے؟ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ اسی کو اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سب سے زیادہ اونچے سر
رب العالمین سے زیادہ ڈرنے والا. اللہ تعالیٰ فرماتا اصحاب الجنت هم الفائزون، جنتی جنت والے ہی کامیاب ہیں. اور اس کا فیصلہ بدلے کے دن ہوگا. لیکن یہ جنت جس کے باشندوں کے کامیابی کی شہادت دی گئی ہے محکم کتاب کے اندر، یہ جنت صرف آرزوؤں سے نہیں ملے گی، یہ جنت صرف تمناؤں سے نہیں ملے گی، یہ جنت ملے گی اپنے اصل مالک کے خوش کرنے سے، اس کے احکامات کی بجا آوری سے، اس کے منہیات سے رکنے سے. اسی لیے میرے بھائی اور ساتھیوں، اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر آدمی کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے. یہ وقت جو اللہ رب العالمین نے ہمارے آپ کو دیا ہے چند سال کی شکل میں، یہ بڑا قیمتی وقت ہے. بلا شبہ جو وقت ملا ہے یہ وہ قیمتی سرمایہ اور دولت ہے، اس کو خزانوں سے خریدا نہیں جا سکتا ہے، اس کو دنیائی سرمایہ سے خریدا نہیں جا سکتا ہے. ایک وہ سکند یا منٹ جو ہماری زندگی سے بیت گیا، وہ مہینہ جو ہماری زندگی سے بیت گیا، اگر ہم اس کو خریدنا چاہیں خزانوں سے، اپنے سرمایہ اور دولت سے، اپنی طاقت اور کسی بھی انداز سے، کیا وہ بیتا ہوا مہینہ یا بیتے ہوئے مہینے میں جو کچھ ہم سے غلطیاں ہوئی وہ واپس ہو سکتی ہیں؟ وہ بیتا ہوا مہینہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہر بندے کو اپنی زندگی کی قیمت کو پہچاننا چاہیے اور اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے. ارشاد رسول ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں اللہ رب العالمین کی جانب سے ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ اکثریت دھوکے میں ہیں. الصحہ والفراغ، تندرستی کی نعمت، تندرستی کی نعمت ہے تو اس نعمت کا انسان خیال نہیں رکھتا، اس سے قدر نہیں کرتا، اور جب انسان کو فرصت رہتی ہے، ٹائم رہتا ہے تو اس کو ادھر ادھر گزار دیتا ہے. یہ دو ایسی نعمت ہے جس کی بے قدری بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کان کھول کر کے ہم سارے کے سامنے سنائیں کہ قیامت کا دن جو بڑا سخت دن ہوگا، جو بڑا سخت دن ہوگا، بدلے کا دن ہوگا، اس دن اللہ کے رسول اس دن کے بارے میں فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع خصال، کسی بھی بندے کا قدم آگے نہیں بڑھ سکتا ہے جب تک کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں پوچھ گچھ نہ ہو جائے، محاسبہ نہ ہو جائے، حساب و کتاب نہ ہو جائے. ذرا غور سے سنیں، ہماری مائیں بھی، ہم بھی، آپ سب بھی میرے بھائیوں ٹھنڈے دل سے سنیں. جب تک ہم ان 4 چیزوں کے بارے میں اپنے رب ذوالجلال کو جواب نہ دے پائیں گے اس وقت ہمارا قدم آگے نہیں بڑھ سکتا. العمر فیما افنا، اللہ رب العالمین نے یہ عمر کی جو نعمت سے تندرستی کے ساتھ دی تھی، یہ کہاں انسان نے بتایا، کہاں گوایا. اور دوسری چیز انشبابہ فیما ابلا، عمر کہاں بتایا، جوانی کہاں گوائیں. یہ 2 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا. اور اسی طریقے سے یہ مال من این اکتسب وفیما انفق، تیسری چیز جس کے بارے میں سوال ہوتا جواب دینا پڑے گا. مال کہاں سے کمایا، کس انداز سے کمایا، چوری کر کے، ڈکیتی کر کے، سودخوری کر کے، رشوت دے کر کے، دھاندلی کر کے، یا انہوں نے دستور پر عمل کر کے، جو مال کمانے کا دستور مال کے مالک رب نے بتلایا ہے اور سب سے زیادہ محبوب شخصیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. کہاں سے کمایا، کون سا انداز تھا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے؟ اس مال کے کمانے کے طریقے کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا. وفیما انفق، کمایا کہاں خرچ کیا، فحاشی میں، بے حیائی میں، منکر کے کاموں میں، شیطانی کے کاموں میں، یا معروف کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، نیکیوں میں، یتیم پروری میں، بیواؤں کا سہارا بننے میں، غریبوں کا سہارا بننے میں کہاں خرچ کیا ہے؟ اس کے بارے میں بھی ہم سے اور آپ سے سوچ رہوں گا. جب تک ہم صحیح جواب نہ دے پائیں گے ہمارا قدم آگے نہیں بڑھ سکتا. اور دوسری چیز کیا ہے، آخری چیز، وہ ان علمہ ماذا عمل، اپنے علم کے بارے میں جو اللہ علم بہت بڑی دولت ہے جس کو مل جائے. اور علم کا مطلب یہ نہیں کہ کسی یونیورسٹی سے فارغ شدہ ہو، جتنا بھی علم جس کو ملا ہے دین کا علم، یہ بہت بڑی دولت ہے. جتنا بھی علم ہمیں میرے بھائیوں ساتھیوں دین کے احکامات کے سلسلے میں، مسائل کے سلسلے میں، حلال اور حرام کے بارے میں، ان ساری چیزوں کے بارے میں جتنا علم ہے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ جتنا جانتا تھا اس کے مطابق اس نے عمل کیا کہ نہیں کیا. یہ بندہ جانتا تھا 5 وقت کی صلاۃ ہر مومن بالغ پر فرض ہے،
اس علم کے رکھنے کے باوجود بھی پابندی کرتا تھا کہ نہیں کرتا؟ جو بھی علم دین کا رکھتا تھا یہ بندہ جانتا تھا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین مال کے خرچ کرنے کی جگہوں کے بارے میں سوال کرے گا. اس کے باوجود بھی اس مال کو زناکاری میں، بدکاری میں، پڑوسیوں پر ظلم کرنے میں اور شیطانیت پھیلانے میں، فلموں کی کیسٹیں خریدنے میں اور ہلما جرا ان سارے منکرات میں خرچ کرتا تھا. تو میرے بھائیو ان کے بارے میں سوال ہوگا. اسی لیے رسول اکرم نے فرمایا اقتنوا خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت مت سمجھو. اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپے سے پہلے، بڑھاپا آنے سے پہلے. آج بال سفید ہو جاتا ہے نوجوانوں کا تو کالا خزاں لگانا. کیوں بھائی کیوں کالا لگانے لگے؟ ارے یار جوان آدمی ہو، چھوکرا ہو، بوڑھا دکھتا ہو. اس جوانی کی حفاظت تو اس انداز سے کر رہا ہے، لیکن ایک دن یقین اگر مدت مزید تجھے عمر میں ملی تو تجھے بوڑھا ہونا ہے. جس وقت تیری جسمانی طاقت مظاہر کمزور بتائیں گے، اس بڑھاپے کے دن آنے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھ. بیماری کے آنے سے پہلے اپنی صحت و تندرستی کو غنیمت سمجھ. محتاجی کے آنے سے پہلے اپنی مالداری کو غنیمت سمجھ. اور مشغولیت سے پہلے فرصت کے وقت کو غنیمت سمجھ. وحیاتک قبل موتک، وحیاتک قبل موتک، اس سے پہلے کہ موت آئے، ملک الموت آئے اور چاہے رضامندی کے ساتھ یا بے دردی سے ہماری روحیں کھینچ کر لے کے بھاگ جائیں، اس وقت اور اس گھڑی کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کی قدر کر اور اس کو غنیمت سمجھ. اس حدیث پاک میں بھی یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ تو اپنی زندگیوں کا محاسبہ کیا کر. میرے بھائی اور ساتھی، محاسبہ نفس کے بارے میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا یہ قول علماء بیان کرتے ہیں. حضرت عمر کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب کیا جائے، اس سے پہلے کہ تمہاری زندگی کے اعمال اور کردار کے بارے میں تجھ سے پوچھ تاچھ کیا جائے، خود اپنا حساب کر لیا کرو، خود اپنا حساب کر لیا کرو. اس کو مثال کے طور پر اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے کمپنی کا ذمہ دار آپ کو ایک لیٹر بھیج دے کہ فلاں ڈیٹ میں آپ اکاؤنٹنٹ، فلاں ڈیٹ میں کمپنی کا پورا ہم حساب لینا چاہتے ہیں، کتنا آیا کتنا گیا. اگر آپ کا حساب دیری ہے تو مطمئن رہیں گے، اور اگر دیری نہیں ہے تو دنوں رات ایک کر کے شٹر بند کر کے حساب سیٹ کر لو، مالک آنے والا ہے. اگر کہیں خبر دکھا، کہیں کوئی بھید دکھا تو حرامہ لگا سکتا ہے، جیل میں ڈلوا سکتا ہے، فلم بھیج سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن میرے بھائیو، دنیا کے جیسے تو ہم اپنے آمدنی خرچ کا اس طرح حساب کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں پیشے کے خاطر کوئی دن کوئی رات ایسی گزری کہ ہم نے سوچا ہو، ہم نے غور کیا ہو کہ ہم نے کیا کیا آج، ہم نے کیا کیا آج. یہ مہینہ جو بیتا سیدھی ملی، حساب کیا، کتنا اکاؤنٹ میں رکھا، کتنا چیک بنایا، کتنا قرضہ دیا، کتنا بکانے والے کو دیا، یہ حساب ہم نے کیا. کیا زندگی میں کبھی اللہ رب العالمین کی جانب سے توفیق ہوئی کہ ہم اپنے غلطیوں کا بھی حساب کریں، اپنے نیکیوں کا بھی حساب کریں؟ حضرت عمر کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب. اور یہ یقینی ہے، اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں، ہمارا حساب و کتاب ہوگا، ہم سے پوچھ تاچھ ہوگی. ہم بلوغت کے بعد سے لے کے موت کے آخری وقت تک صحت و عافیت کے ساتھ جب تک رہے ہیں ساری، اگر ہم پاگل پن کے حالت میں زندگی نہیں گزارے تو ہماری پوری زندگی کے کردار کا حساب و کتاب ہوگا. اور اللہ رب العالمین نیک بندوں کا حساب آسان انداز میں لینے والا ہے. اور وہ لوگ جو دنیا میں حیرانیت کی زندگی گزارتے تھے اور شیطانیت کی زندگی گزارتے تھے، ایسے لوگوں کا حساب بڑا کشٹ ہوگا اور بڑا سخت ہوگا. حضرت عمر کہا کرتے تھے تزینوا وزنوها قبل ان توزنوا، اپنے آپ کو تولو، اپنے آپ کو میزان پہ رکھ کے تولو اپنے اعمال و کردار کو، اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال کو تولا جائے، اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال کو تولا جائے. کیونکہ آج جو اپنی زندگی کے اعمال کا حساب کرتا رہے گا، کل بدلے کے دن، قیامت کے دن اس کے لیے حساب بڑا آسان ہوگا. کیوں؟ اس کا ہم ذکر آگے کریں گے کہ محاسبہ نفس کرنے سے کیا کیا فائدہ ہے. تزینوا للعرض الاکبر یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ. حضرت عمر کہا تھا خوبصورتی اختیار
بڑے دن کے پیشی کے لیے، اس بڑے دن کے پیشی کے لیے زینت اختیار کرو جس دن تم سارے کے سارے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی چیز چھپنے والی نہ ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اور خصوصیت کے ساتھ خلفائے راشدین اپنی نفسوں کا محاسبہ کرتے تھے۔ دیکھیے، اپنے نفس کا، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے سے فائدہ کیا ہوگا، اس کو بھی ہم سرسری طور پر جان جائیں۔ پہلی چیز، پہلا فائدہ، ظاہر سی بات ہے، جو اپنے اعمال، اپنے کردار کا محاسبہ کرے گا وہ اپنے نقائص، اپنے عیوب اور اپنی کمیوں کو جان پائے گا۔ اور جو شخص اپنی کمیوں کو جان جائے، اپنے نقائص کو جان جائے، یقینی طور پر اگر وہ ہوش مند ہے، عقل مند ہے، تو ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، ہے کہ نہیں؟ تو نفس کا محاسبہ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنی کمی کو جان پائے گا۔ لیکن ہمارا معاملہ اور ہمارا سماج اور ہم اتنے بگڑ چکے ہیں کہ ہم اپنا محاسبہ کرنے سے پہلے اپنے بھائی کا محاسبہ کرتے ہیں، اپنے پڑوسی کا محاسبہ کرتے ہیں، اپنے دوست کا محاسبہ کرتے ہیں، اپنے آنکھ کی شہتیر ہمیں نظر نہیں آتی اور دوسرے کی آنکھ کا تنکا دیکھ لیتے ہیں۔ اپنی زندگی پر تبصرہ کرنے سے پہلے اپنے اخلاق و کردار اور اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ پر حساب و کتاب کرنے سے پہلے ہم دوسرے کا محاسبہ کرتے ہیں، ہم دوسرے کا حساب و کتاب کرتے ہیں۔ حالانکہ برا جو دیکھن میں چلا برا نہ دیکھا کوئی، برا جو دیکھن میں چلا برا نہ دیکھا کوئی، جو دل کھو جو آپ نہ مجھ سے برا نہ کوئی۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا، عیب جو غیروں کا جو ہے، عیب جو غیروں کا جو ہے اسے کہہ دو ہمدم، عیب اپنا وہ ذرا اپنے بھی اندر دیکھے۔ ہمیں دوسروں کا محاسبہ کرنے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ دوسروں کے عمل کا ہم ذمہ دار نہیں ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق دے۔ ہم دوسرے کے کردار کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم اپنے کردار کے ذمہ دار ہیں۔ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو محاسبہ نفس سے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنے سے اپنے عیوب کا اندازہ لگے گا، اپنی کمی کا اندازہ لگے گا۔ اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان جب اپنے نفس کا محاسبہ کرے گا تو جو اس سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو دن گزر گیا جس میں اس نے اللہ کے جناب میں معاصی کی ہے، کوتاہی کی ہے، اگر وہ مومن ہے تو اس گناہ سے توبہ کرے گا، اس گناہ سے توبہ کرے گا اور اس گناہ کو مٹانے کے لیے دوسری نیکیاں کرے گا، کیونکہ جانتا ہے نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو محاسبہ نفس کا، اپنے نفس کا محاسبہ کرنے سے انسان کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، انسان کا دل توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے، وہ شرمندہ ہوتا ہے، وہ پسینہ ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ کے جناب میں کوتاہی کی ہے، اللہ کے حکم میں کمی کی ہے، اس دن ہمیں اللہ رب العالمین کیسے معاف کرے گا؟ وہ توبہ کرتا ہے اور اللہ رب العالمین نے توبہ کا حکم دیا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اے سارے کے سارے لوگوں اللہ رب العالمین سے توبہ کرو۔ تو محاسبہ نفس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان توبہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اسی طریقے سے نفس کا محاسبہ کرنے والے کو ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے حقوق کی جانکاری حاصل ہوتی ہے، اللہ کے حقوق کی جانکاری حاصل ہوتی ہے، کیونکہ محاسبہ نفس کی اصلیت یہی ہے کہ بندہ اس چیز کا محاسبہ کرے جو اس نے اللہ کے حقوق میں کمیاں کی، وہ اللہ کے حقوق کا اسے علم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے محاسبہ نفس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے جب اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، گناہ کے عذاب کا تصور کرتا ہے، تو اللہ کے دربار میں عاجزانہ انداز میں انکساری کے ساتھ، گریہ وزاری کے ساتھ دست بدعا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے توبہ محاسبہ نفس کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ انسان جب اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے تو اللہ کے کرم، اللہ کے لطف اور اللہ کی مہربانی کا اندازہ کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ ہم نے ایک غلطی کی، اللہ کا جب چاہے گا تو فوراً اس غلطی کی سزا ہمیں پوری دنیا کے سامنے دے کر کے ذلیل کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس سزا کو موقع کر دیا، فوراً سزا نہیں دیا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم نے جلدی نماز چھوڑی، اللہ نے ہمارا چہرہ سور کتے کا نہیں بنا دیا، بلکہ موقع دیا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔
ظہر کے وقت ہم اٹھے 8 بجے اٹھتے محاسبہ کریں اپنے نفس کا، یار فجر کی نماز ہم نے نہیں پڑھی بھی تو بغیر جماعت کے، جماعت ہماری چھوٹ گئی۔ اس احساس سے، ہمارے اس محاسبے سے ہمارے دل میں اللہ کے کرم کا کہ معرفت کا جو کہ اللہ بڑا مہربان ہے، اس کے مہربانی ہے کہ اس نے مجھے اس فجر کی نماز کو ہمارے پر واجب اور فرض تھی، باجماعت فرض تھی، اس کے چھوڑنے پر اس نے فوراً مجھے سزا نہ دی، چاہتا تو سزا دے سکتا تھا۔ اور اسی طریقے سے محاسبہ نفس کا فائدہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ انسان جتنا ہی اور جتنا سخت، جتنا کرا اپنے نفس کا محاسبہ کرے گا، اتنا ہی وہ اطاعت و بندگی میں کوششیں کرے گا، منکرات اور معاصی اور نافرمانی کے کاموں کے چھوڑنے میں اتنی ہی کوشش کرے گا۔ لیکن وہ ایک انسان جس کو کوئی فکر نہیں ہے، وہ کیا منکرات چھوڑے گا؟ اس کے اندر منکرات چھوڑنے کا جذبہ کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے؟ اس کا تو دل الٹا ہو چکا ہے، وہ بد احساس ہو چکا ہے، اس کا احساس میں ختم ہو چکا ہے۔ لیکن ایک وہ فرد بشر جو اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہے، وہ اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ کی اطاعت، اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے اطاعت و فرمانبرداری کرے گا، منکرات سے توبہ استغفار کرے گا۔ اور محاسبہ نفس کا 8واں فائدہ یہ ہے کہ حق والے کا حق ادا کر دیا گا، حق والے کا حق ادا کر دے گا۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پر شیطان کے بہلاوی میں آ کر کے بشری تقاضے کے مطابق ہم نے اپنے کسی بھائی کا حق دبا لیا، مار لیا، چوری کر لی۔ اگر ہم نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا اور احساس ہوا کہ دن ہم نے ظلم کیا اپنے بھائی پر، میرا کوئی حق نہیں تھا لیکن ہم نے ناحق اس کے مال کو لے لیا ہے، تو اب یہ محاسبہ آپ کو کس بھی بات پر ابھارے گا کہ آپ اس کا حق واپس کر دو، آپ اس کا یہ حق واپس کر دو۔ اور محاسبہ نفس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایسے آدمی کے دل میں جو اپنے عملوں کا محاسبہ کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی خشیت جاگتی ہوگی، اور پھر اطاعت و بندگی کر کے وہ رب کا شکر گزار ہوگا۔ اور اللہ کی خشیت، اللہ اگر ہمارے دلوں میں آ جائے تو ہم سنا اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے، ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ یہ سورہ مومنین کی آیت نمبر 57 اور آیت نمبر 61، آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اسی کے بارے میں ہم اللہ محاسبہ نفس سے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اللہ کا احترام پیدا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے جن کے دل میں اللہ کا خوف، کہ وہ لوگ جو اپنے رب سے دہشت زدہ رہتے، ڈرے رہتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کی ہیبت اور اللہ کا خوف طاری رہتا ہے، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ رب کی کسی مخلوق کو بھاگیدار، پارٹنر اور شریک و ساجھیدار نہیں بناتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی راہ میں دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی، یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی قلوبہم وجلہ، ان کے دل ڈرے رہتے ہیں، ان کے دلوں پہ کبھی تاری رہتی ہے۔ یہ ساری نیکیاں کرنے کے بعد، اللہ رب العالمین کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کے بعد بھی گھبرائے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ الی ربہم راجعون، وہ کس چیز سے ڈرے رہتے ہیں؟ وہ سارے کے سارے اپنے رب کی جانب پلٹ کر کے آنے والے ہیں۔ ایسا نہ ہو میری نیکی ٹھکرا دی جائے۔ نیکی کرنے کے بعد، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے بعد کبر و غرور کے شکار نہیں ہوتے۔ گھمنڈ ان کے ہاں نہیں آتا کہ ہم نے یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ خرچ کیا، اتنے چندے دیے، اتنے چندے جمع کیجیے کیا، بلکہ وہ ڈرے رہتے ہیں اندر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ نیکی، ہمارے صدقات و خیرات، ہمارے اللہ کی راہ میں خرچ ٹھکرا دی جائے، ہمارے کو برباد کیا جائے، اور جس مقصد کے خاطر ہم نے خرچ کیا ہے اس مقصد میں ہمیں کامیابی حاصل نہ ہو سکے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں کے بارے میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے والے ہیں، بڑھنے والے ہیں۔ ہم لہا سابقون،
यही लोग नेकियों की सबकत करते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये आयत करीमा सरवरे दो आलम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी तो पूछ बैठी अपने शोहरे नामदार से, कहती है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तिरमिज़ी और इब्न माजा की रिवायत है कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन आयत सूरह मोमिनीन की आयत नंबर 57 से लेकर के 61 नंबर आयत के बारे में हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा कि नेकियों में सबकत क्या वही लोग करते हैं? तौबा इस्तग़फ़ार में जो लोग शराब नोश हैं, ज़नाकार हैं, चोरी करने वाले हैं, क्या यही लोग मुझसे मुराद हैं? अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ सिद्दीक़ की लाडली, ऐ सिद्दीक़ की बेटी, ये वो लोग नहीं है जो ज़ना का इर्तिकाब करते हैं, जो चोरियां करते घूमते फिरते हैं और जो मुसलमान की बुराइयां करते हैं, ये वो लोग नहीं है। ये वो लोग हैं जो अल्लाह के डर से उनका दिल कांपता रहता है, उनके बदन में कभी तारी रहती है। ये वो लोग हैं जो नमाज के पाबंद हैं, सौम यानी रोजे के पाबंद हैं, अल्लाह की राह में सजदे भी करते हैं। वो यखाफून अल्लाह युतक़ब्बल मिनहुम, सारी नेकियां, ये सारी इबादतें करने के बावजूद भी दिल में खौफ रहता है, ये दहशत रहती है कि ऐसा न हो हमारी ये नेकियां दरबार इलाही में शर्फ कबूलियत न हासिल कर सके। ये वो लोग मुराद है। उलाइका युसारिऊना फिल खैरात, ऐसे ही लोग खैरात में, भलाई के कामों में सबकत करते हैं। मेरे भाइयों साथियों, एक चीज ये है कि हम नेकियां करने के बावजूद भी हमारे दिलों में अल्लाह का डर होना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो हमारी नेकी बर्बाद हो जाएगा, और कबूलियत की अल्लाह ताला से उम्मीद भी होनी चाहिए, उस इबादत से मोहब्बत भी होनी चाहिए। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खशियत के सिलसिले में फरमाया। आइए थोड़ा हम देखें कि सल्फ़े सालिहीन इताअत व बंदगी करके कुर्बत इलाही हासिल करने के खातिर किस तरह की इबादतें किया करते थे, लेकिन इन सारी इबादतों करने के बावजूद भी वो खौफसदा रहते थे इस डर से कि कहीं कबूल ना हो। और आज हमारा हज कराया, हज मबरूर मिल गया, उम्रा कराया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। मेरे भाइयों, नेकी का गर्रा नहीं होना चाहिए। कोई कितना भी मुत्तकी हो, कितना भी दीनदार हो, लेकिन अगर उसके ऊपर दीनदारी का गर्रा आ गया, किब्र और घमंड में वो शिकार हो गया, तो उसकी सारी नेकियां हवा मंसूरा करके बेकार चली जाएंगी। नेकियां करते वक्त भी अल्लाह का खौफ हमारे दिलों में होना चाहिए। आइए मेरे भाइयों साथियों, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन और खास तौर पर हमारे खुलफाए राशिदीन, अल्लाह उन सब से राजी हो, उनका मामला क्या था इस मामले में? हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बारे में आता है, जरा और सुनो, तफसील में जाना नहीं चाहेगा। हज़रत अबू बकर के सिलसिले में जितनी मालूमात हमें है, उनके तकवा, तहारत, अमानतदारी, दयानतदारी, रसूल की आमद, रसूल के साथ हिजरत, रसूल की मोहब्बत, सारे मामलात को एक साथ अपनी निगाहों के सामने थोड़ी देर के लिए ले आइए और फिर अबू बकर सिद्दीक, जिनको सिद्दीक का खिताब मिला है, उनकी हैसियत क्या है उसको हम सामने रखें और फिर उसके बाद सुने। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बारे में आता, काना युमसिकु बिलिसानिही व यक़ूल, अपनी जबान को पकड़ के कहते थे, यही वो जबान है जिसने मुझे दर दर का पानी पिलाया। अपनी जबान कौन कह रहा है? सिद्दीक का खिताब जिसको मिला है, वो सिद्दीक अकबर कह रहा है अपनी जबान को पकड़ करके, यही वो जबान है, अपने नफ्स का मुहासबा करते हो, यही वो जबान है जिसने मुझे दर दर का पानी पिलाया है। और हज़रत अबू बकर के बारे में आता, वकाना यबकी कसीरन, और अबू बकर बहुत ज्यादा रोते थे, बहुत ज्यादा रोते थे। क्या बीवी की जुदाई के गम में, औलाद की मोहब्बत के गम में, घर बार छोड़ जाने के गम में, खशियत इलाही से अबू बकर रोते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के आज़ाब से डर अबू बकर रोते थे और कहा करते थे, रो, अगर रो नहीं पाते हो तो बनावटी रोने की कोशिश करो। वल्लाही, हज़रत अबू बकर के कौल लोगों ने जिक्र किया है इनकी सीरत में, वल्लाही लबतितु अन्नी हादिही शजरा तुकल तुदर। हज़रत अबू बकर इन सारी नेकियों के बावजूद, सिद्दीक का खिताब पाने के बावजूद, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे, अल्लाह की कसम मैं इस बात को पसंद करता हूं कि मैं दर्द बना दिया जाता, मुझे लोग या तो खा लेते या तो काट डालते, पीछे का मामला न होता। ये अबू बकर
اپنے محاسبہ نفس کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی کمیوں پر اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے سنیں حضرت عمر کے بارے میں. حضرت عمر کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا حضرت عمر کے بارے میں, اور مسند احمد کے حوالے سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی ذکر کیا ہے. حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر جن کے اسلام لانے سے اسلام کو تقویت ملی اور مکہ کی پہاڑیاں کلمہ توحید سے گونج اٹھی, جن کو جنت کی خوشخبری اور بشارت دنیا کے اندر دی گئی ہے, جن کی موافقت قرآن میں 10 آیتیں اتری ہیں, صدیق حضرت عمر فاروق کو فاروق کا خطاب ملا ہے, جن کے اسلام لانے سے کفر اور اسلام کے اندر فرق آ گیا, جس کے بارے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر جب تک ہے فتنے کا دروازہ بند ہے, اور جب عمر کو کے وفات ہو جائے تو فتنے کا دروازہ ٹوٹ جائے گا. فتنے عمر بڑھیں گے تو تھامے سے نہ تھمیں گے. یہ حضرت عمر جن کے شیش محل کو دے کر کسی موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشک کا اظہار کیا کہ کاش کہ ہمارے لیے جنت کے اندر اس طرح کے انتظام کیا گیا ہوتا. رشک بھرے انداز میں اللہ کے رسول نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتا ہے. عمر کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ طور کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کرتے تھے, سورہ طور کی آیت نمبر 7 جب تلاوت کرتے تھے یا کسی سے سنتے تھے تو اس قدر روتے تھے کہ بیمار ہو جاتے تھے. اور بہت سارے سیرت نگاروں نے تو یہاں پر بھی لکھا ہے کہ روتے روتے بیمار ہو جاتے تھے, لوگ ان کی عیادت بیمار پھوٹی کے لے جاتے تھے. وہ آیت کون سی تھی جو ابو بکر کو رلا رہی تھی, جو آج بار بار سننے کے باوجود بھی نہ کہنے والے کے دل کا اثر پڑتا ہے نہ سننے والے. اللہ رب العالمین وہ دے عطا فرما جس دل میں تیرا خوف ہو, جس دل میں کلام الہی کا احترام ہو. اے رحم الرحیم حضرت عمر جب سورہ طور کی آیت نمبر 7 ان عذاب ربک لواقع, ان عذاب ربک لواقع, تمہارے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے. اس آیت کریمہ کو جب عمر فاروق تلاوت کرتے تھے, جب کسی سے سن اور کیا کسی سے سنتے تھے, اتنا روتے تھے اللہ کے عذاب کا تصور کر کے. ان عذاب ربک لواقع, تمہارے رب کا عذاب ایک دن آنے والا ہے, چاہے دنیا کے اندر آئے یا آخرت کے اندر آئے. عذاب کا تصور کرتے ہوئے سیدنا عمر فاروق اتنا روتے تھے کہ سر نگاہ اتنے بیمار ہو جاتے تھے. میرے بھائیوں ساتھ یقین جانو, جو اللہ کے خوف سے جو آنکھ روئے گی اس پر جہنم کی آگ حرام ہوگی, اسے کھانا. اللہ تعالیٰ رونے والے بندوں کو پسند فرماتا ہے. اور سنو, اسی موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس حاضر خدمت ہوئی. بعض کے نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کا آخری ایام چل رہے تھے اور بعض لوگوں نے رونے کی حالت کی ہے. عبداللہ ابن عباس حاضر ہوتے ہیں, سیدنا عمر فاروق کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں, تسلی بھرے جملے نکالتے ہیں, دلاسا دلانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں اے عمر مصر اللہ بک الامصار وفتح بک الفتوح, اے عمر اللہ تعالیٰ نے تم سے شہروں ملکوں کو فتح کیا, بہت سارے شہروں کو تم نے فتح کر کے توحید کے پرچم کو تم نے وہاں لہرایا, اسلام کے پرچم کو, اسلام کے دائرے کو تم نے وسیع کیا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں پر بہت سارے ملک فتح کیے ہیں اور تم نے یہ کیا ہے, تم نے یہ خیر کیا ہے, تم نے یہ بھلائی کی ہے, تم نے یہ بھلائی کی ہے. حضرت عمر کو تسلی دلا رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس, عمر کیوں گھبرا رہے ہو, کیوں اپنے ساتھ تمہارے دامن میں اتنی لے کیا ہے. میرے بھائیوں سنو, سونے کے حروف سے لکھنے کے جملے سیدنا عمر فاروق کے کہتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جو میں نے گناہ کیا ہے اور جو میں نے نیکیاں کی ہیں دونوں کو برابر چھوڑ دیا جائے. جو میں نے گناہ کیا ہے اس گناہ کو نیکیوں کے برابر چھوڑ دیا جائے, نہ مجھ سے کوئی اجر دیا جائے, نہ مجھ سے عذاب دیا جائے. برابر کا معاملہ اللہ رب العالمین میرے ساتھ کرتا ہے. یہ حضرت عمر فاروق اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں میرے بھائیوں ساتھ. اور سنیے حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں. آپ جانتے ہیں حضرت عثمان بن عفان ایک مالدار صحابی رسول ہے, خلیفہ رسول ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں, جن کو ذی النورین کا خطاب ملا ہے.
جنہوں نے اپنے مال کو اسلام کی اعانت میں بے دریغ خرچ کیا، کہیں جیش اسرا کی تیاری کروا رہے ہیں، کہیں کنویں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر رہے ہیں، جو بھی نیکیوں کا دروازہ انہیں ملا ساری نیکیاں کرنے کی کوشش کی، اور آخری عمر میں بہت بڑے فتنے پر قابو پانے کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہو جانا گوارا کر لیا، لیکن فتنے کے دروازے کو بند کرنے کی کوشش کی۔ یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تھے، جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تھے اتنا روتے تھے کہ داڑیاں بھیگ جایا کرتی تھی۔ ہم روزانہ قبر کی منزل سے، قبرستان سے اپنی گاڑیوں سے گزرتے ہیں، چلتے پھرتے گزرتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک میت کو اپنے عزیز کو اپنے کندھوں پر لا کر قبرستان میں بھی پہنچا دیتے ہیں، دیکھتے ہیں قبر کی یہ چھوٹی تاریخ کوڑی ہے، ہم اپنے محبوب ترین رشتہ داروں کو قبر پر اتار رہے ہیں، اس پہ پتھر رکھ رہے ہیں، تخت رکھ رہے ہیں، مٹی سے پار کر کے بے سہارا چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس مرے ہوئے رشتہ دار کی محبت میں ہو سکتا ہے آنکھوں سے آنسو نکلے، لیکن قبر کی زندگی کو یاد کر کے کتنے ہم روتے ہیں میرے بھائی اور ساتھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے تھے کہ داڑیاں بھیگ جاتی تھی، اور ان کے بارے میں لکھا جاتا، کہتے تھے کہ اگر مجھے جنت اور جہنم کے بیچ ہی میں چھوڑ دیا جائے تو یہی میرے لیے بہتر ہے، جبکہ جنت کی تراز ان کے ساری، جبکہ جنت کی خوشخبری مل گئی، جنت اور جہنم کے بیچ میں چھوڑ دیا جائے، یہ ہے اللہ کے عذاب کا ڈر اور محاسبہ نفس۔ میں نہیں جانتا کہ میرا فیصلہ کہاں رہنے کے بارے میں ہوتا ہے۔ اگر ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر میں اپنے فیصلہ کے جانے سے پہلے میں مٹی ہو جانا، خاکستر ہو جانا، راکھ ہو جانا پسند کرتا ہوں، اس سے پہلے کہ میں جانوں کہ میرا ٹھکانہ کیا ہے، یہ احساس تھا۔ اور یہ حال حضرت عمر کے حضرت علی کے بارے میں بھی آتا۔ تو میرے بھائیوں اور ساتھیوں، یہ بیان کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے، یقینی طور پر یقین مانے جس موضوع کا انتخاب جب کیا اور پڑھنا شروع کیا، حالانکہ پڑھ چکے تھے، تو یقیناً جب ہم اپنے کردار کا محاسبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کے لمبے چوڑے پر اس پر نگاہ ڈالتے ہیں، تو ہم تاریخی نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہمارے خلفاء جن کو جنت کی خوشخبری دنیا کے اندر دی گئی تھی، ان عذاب ربک لواقع کی آیت سن کر کے رو رہے ہیں۔ یہ حضرت عثمان ہیں، قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو اتنے روتے کی داڑیاں بھی نکالتی ہیں۔ یہ حضرت ابوبکر ہیں جو کہتے ہیں کاش کہ میں طرف سمجھ دیتا تھا، مجھے کاٹ کے پڑتا، یہ جانور لوگ کھا لیتے، پیشی کے دن نہ جانا پڑتا۔ اور ہم ہیں کہ معاصی پر معاصی، گناہ پر گناہ، نافرمانی پر نافرمانی کرتے جا رہے ہیں، اور ذرا برابر احساس نہیں ہوتا۔ میرے بھائی اور ساتھیوں، محاسبہ نفس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کے پاس سے لکھا تھا، اپنے گورنروں کے پاس، اپنے عاملوں کے پاس لکھا تھا، سختی کی حالت میں محاسبہ ہونے سے قبل خوشحالی میں آنے سے پہلے، خوشحالی میں کی حالت میں آنے سے پہلے تمہارے رب کا عذاب ایک دن آنے والا ہے، چاہے دنیا کے اندر آئے یا آخرت کے اندر آئے، عذاب کا تصور کرتے ہوئے سیدنا عمر فاروق اتنا روتے تھے کہ سر نگاہ لیتے بیمار ہو جاتے تھے۔ میرے بھائی میرے ساتھ یقین جانو، جو اللہ کے خوف سے جو آنکھ روئے گی اس پر جہنم کی آگ حرام ہوگی، اسے کھانا اللہ تعالیٰ رونے والے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور سنو، اسی موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس حاضر خدمت ہوئی۔ بعض کے نگاروں نے لکھا ہے کہ قیامت آخر ایام چل رہے تھے اور بعض لوگوں نے رونے کی حالت کی ہے۔ عبداللہ بن عباس حاضر ہوتے ہیں، سیدنا عمر فاروق کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں، تسلی بھرے جملے نکالتے ہیں، دلاسا دلانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں اے عمر مصر اللہ بک الامصار وفتح بک الفتوح، اے عمر اللہ تعالیٰ نے تم سے شہروں ملکوں کو فتح کیا، بہت سارے شہروں کو تم نے فتح کر کے توحید کے پرچم کو تم نے وہاں لہرایا، اسلام کے پرچم کو، اسلام کے دائرے کو تم نے وسیع کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں پر بہت سارے ملک فتح کیے ہیں، اور تم نے یہ کیا ہے، تم نے یہ خیر کیا ہے، تم نے یہ بھلائی کی ہے، تم نے یہ بھلائی کی ہے۔ حضرت عمر کو تسلی دلا رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس
क्यों घबरा रहे हो, क्यों इतना परेशान, तुम्हारे दामन में इतनी नेकियां हैं। मेरे भाई जो सुनो, सोने के रोग से लगने के जुमले सैयदना उमर फारूक के कहते हैं, मेरा दिल ये चाहता है कि जो मैंने गुनाह किया है और जो मैंने नेकियां की हैं दोनों को बराबर सराबर छोड़ दिया जाए। जो मैंने गुनाह किया है उस गुनाह को मेरे नेकियों के बराबर सराबर छोड़ दिया जाए, न मुझसे कोई अज दिया जाए, न मुझसे आजाद दिया जाए, बराबर सराबर का मामला अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे साथ करता है। यह उमर फारूक अपने नफ्स का मुहासबा करते हैं मेरे भाइयों साथ। और सुनिए हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के बारे में। आप जानते हैं हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान एक मालदार सहाबी रसूल है, खलीफा रसूल है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, जिनको ज़िल नूरैन का खिताब मिला है, जिन्होंने अपने माल को इस्लाम की इआनत में बेदरे खर्च किया। कहीं जैसे उसरा की तैयारी करवा रहे हैं, कहीं कुएं खरीद करके मुसलमानों के लिए वक्त कर रहे हैं। जो भी नेकियों का दरवाजा उन्हें मिला, सारी नेकियां करने की कोशिश की और आखिरी उम्र में बहुत बड़े फितने पर काबू पाने के लिए कुरान की तिलावत करते हुए हो जाना गवारा कर लिया, लेकिन फितने के दरवाजे को बंद करने की कोशिश की। ये सैयदना उमर फारूक उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जब किसी कब्र पर खड़े होते थे, इतना रोते थे कि दाढ़ियां भीग जाया करती थी। हम रोजाना कब्र की मंजिल से, कब्रिस्तान से अपनी गाड़ियों से गुजरते हैं, चलते फिरते गुजरते हैं। ऐसा भी होता है कि एक मैयत को, अपने अजीज को अपने कंधों पर लाकर कब्रिस्तान में भी पहुंचा देते हैं। देखते हैं कब्र की ये छोटी तांगदारी कोड़ रही है, हम अपने महबूब तरीन रिश्तेदारों को कब्र के अंदर उतार रहे हैं, उस पर पत्थर रख रहे हैं, तख्त रख रहे हैं, मिट्टी से पार करके बेसहारा चले जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उस मरे हुए रिश्तेदार की ताकत में हो सकता है आंखों से आंसू निकले, लेकिन कब्र की जिंदगी को याद करके कितने हम रोते हैं मेरे भाई और साथी। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जब किसी कब्र के पास से गुजरते थे तो इतना रोते थे कि दाढ़ियां भीग जाती थी। और उनके बारे में लिखा जाता, कहते थे कि अगर मुझे जन्नत और जहन्नम के बीच ही में छोड़ दिया जाए तो यही मेरे लिए बेहतर है। जबकि जन्नत की तवाज़ु इनके सारी, जबकि जन्नत की खुशखबरी मिल गई, जन्नत और जहन्नम के बीच में छोड़ दिया जाए, ये है अल्लाह के अजाब का डर और मुहासबे नफ्स। मैं नहीं जानता कि मेरा फैसला कहां रहने के बारे में होता है। अगर उनके बारे में आता है कि अगर मैं अपने फैसला के जानने से पहले मैं मिट्टी हो जाना, खाकिस्तान हो जाना, राख हो जाना पसंद करता हूं, इससे पहले कि मैं जानूं कि मेरा ठिकाना क्या है। यह एहसास था। और यही हाल हज़रत अली के बारे में भी देखा था। तो मेरे भाइयों और साथियों, यह बयान करने का मकसद सिर्फ ये नहीं है, यकीनी तौर पर यकीन माने जिस मौजू का इंतखाब जब किया और पढ़ना शुरू किया, हालांकि पढ़ चुके थे, तो यकीनन जब हम अपने किरदार का मुहासबा करते हैं, अपने गुनाहों के लंबे चौड़े पर इस पर निगाह डालते हैं, तो हम तारीख में नजर आ रहे हैं। यह हमारे खुलफा जिनको जन्नत की खुशखबरी दुनिया के अंदर दी गई थी, इन्ना अज़ाब रब्बिक लवाक़िअ की आयत सुन करके रो रहे हैं। यह से उस्मान है, कब्र के पास खड़े होते हैं तो इतने रोते कि दाढ़ियां भीग जाती हैं। यह से अबू बकर है जो कहते काश कि मैं तरफ बना देता था, मुझे काट देता था, ये जानवर लोग खा लेते, पेटी के दिन ना जाना पड़ता। और हम हैं कि मासी पर मासी, गुनाह पर गुनाह, नाफरमानी पर नाफरमानी करते जा रहे हैं और जरा बराबर एहसास नहीं होता। मेरे भाइयों और साथियों, मुहासबे नफ्स के बारे में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने गवर्नरों के पास से लिखा था, अपने गवर्नरों के पास, अपने आमिलों के पास लिखा था, सख्ती की हालत में मुहासबा होने से कब्र खुशहाली में आने से पहले, खुशहाली में के हालत में आने से पहले सख्ती के आलम में अपने नफ्स का मुहासबा करो। क्योंकि जो शख्स आज दुनिया के अंदर अपने अमली जिंदगी का हिसाब किताब करके मुहासबा करेगा, वही आखिरत के अंदर सबसे आराम और सुकून में होगा और उसका ये मुहासबे नफ्स अल्लाह की रज़ामंदी और भलाई पर मुश्तमिल होगी। लेकिन वो काफिल इंसान जो लंबी नींद जागते हुए भी लंबी नींद सो रहा है, गफलत के पर्दे को उठाना नहीं, अपने नफ्स की
سے زیادہ آسان اس کے لیے حساب بنے گا. حضرت میمون بن مہران کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ کہتے تھے بندہ اس وقت تک اللہ کا متقی بندہ نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے, اپنے نفس کا, اپنے اعمال کا حساب و کتاب کرے. اور کس طرح حساب و کتاب کرے؟ اس سے کہیں زیادہ سخت اپنے نفس کا محاسبہ کرے جتنا سخت ایک پارٹنر, دکان کا پارٹنر اپنے دکان کے ساتھ حساب و کتاب کرتے وقت پیش آتا ہے. ہم دو آدمی دکان میں شریک ہیں, جب نفع میں الگ الگ حصہ بانٹنے کا موقع آتا ہے کتنے سختی کے ساتھ اپنے دوسرے پارٹنر کا حساب کتاب کرتے ہیں کہ ایک حللہ ہمارا ادھر ادھر نہ ہونے پائے. اس سے کہیں زیادہ جب بندہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے گا, حساب و کتاب کرے گا, جب وہ متقی بن جائے گا تب وہ متقی ہوگا. کیونکہ نفس خیانت کرنے والا حصے دار ہے. خیانت وہ پارٹنر ہے زندگی کا جو خیانت کرنے والا ہے. اگر تم اس کا محاسبہ نہ کرو گے, اگر تم اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرو گے تو تمہارے سارے مال کو لے کر بھاگ جائے گا. اور حضرت حسن رحمہ اللہ کہا کرتے تھے, ان کا ایک اور ذکر کیا جاتا ہے کہ مومن اپنے نفس پر حاکم ہے, ہر انسان اپنے نفس پر حاکم ہے اور وہ اللہ کے خاطر اپنا محاسبہ نفس کرتا ہے. یقیناً ان لوگوں پر قیامت کے دن حساب آسان ہوگا جن لوگوں نے دنیا میں اپنا محاسبہ نفس کیا, اور یقیناً روز قیامت ان لوگوں پر یہ عذاب سخت ہوگا جن لوگوں نے اپنے نفس سے لاپرواہی برتی اور اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں کیا. میرے بھائیوں اور ساتھیوں, وقت گزرتا جا رہا, میں تیزی کے ساتھ میرے مسلمان بھائیوں, ہم اپنے دن ضائع اور برباد نہ کریں. زندگی کا یہ قیمتی وقت جو اللہ رب العالمین کی عظیم ترین نعمت ہے, ہم اس کو ضائع اور برباد نہ کریں, کیونکہ یہی زندگی کی چند گھڑیاں ہمارا اصل سرمایہ ہے. اور ہم جس قدر اس سرمایہ پر قادر ہوں گے اسی حساب سے اس سرمایہ کے نفع پر بھی قادر ہوں گے. اگر ہم زندگی کے اصل سرمایہ پر قدرت نہیں رکھنے والے ہیں, ہمارا کنٹرول زندگی کے اصل سرمایہ پر نہیں ہے, تو اس سرمایہ سے جو فائدہ ہونے والا ہے اس فائدے پر ہمارا کنٹرول کبھی نہیں ہو سکتا. آج کے دن میرے بھائیوں, میرے مسلمان نوجوانوں, میرے بوڑھوں, میرے ماں اور بہنوں, آج کے دن اس زندگی کی حالت میں آخرت کا سامان بہت آسان ہے, بہت معمولی قیمت میں مل رہا ہے, بہت سستا ہے. اس سستائی کے عالم میں آخرت کے سامان خرید کر کے رکھ لو, اور ایک دن آنے والا ہے تو یہ آخرت کا سامان بہت ہی مہنگا ہو جائے گا, بہت ہی مہنگا ہو جائے گا, اتنا مہنگا ہو جائے گا کہ کچھ بھی تم نہیں خرید پاؤ گے. آج اگر سستائی کے زمانے میں آخرت کے سامان خرید کر کے ہم نے ذخیرہ اندوزی کر لیا تو کل مہنگائی کے دن میں ہم عیش کی زندگی گزاریں گے. میری مراد آخرت کے سامان سے میری مراد اللہ کے اطاعت و فرمانبرداری, ارکان ایمان, ارکان اسلام, اور اللہ رب العالمین نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور جن کاموں سے روکا ہے, یہ ہے آخرت کا سامان بڑی آسانی کے ساتھ مل رہا ہے. نماز پڑھنے میں کتنی تکلیف ہے ذرا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کسی پارٹی میں جانا پڑے اور سجد سے پہلے کچھ کرنا پڑے, میرے بھائیوں, کیا ہم یہ گوارا کریں گے کہ بغیر نہائے اس پارٹی کو اٹینڈ کر لیں؟ نہیں, حمام میں جائیں گے, سب سے پہلے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے کلین شیو ہوں گے, اچھے سے صابن سے نہائیں گے. کہاں جانا ہے؟ پارٹی میں جانا, پارٹی میں جانا. میرے بھائیوں, لیکن نماز کے لیے اگر نہانے کی ضرورت پڑ گئی تو چلو 8 بجے پڑھ لیں گے, 9 بجے پڑھ لیں گے. ارے مولانا دن رات تو ہم ڈیوٹی کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, 1 بجے 2 بجے سوتے ہیں, کیسے بجے پہ پہنچائیں؟ میرے بھائیوں, یہ آخرت کا سودا ہے. عقل مند انسان وہی ہے, دانا انسان وہی ہے, ہوشیار مرد اور عورت وہی ہے جو آج اس سستائی کے زمانے میں آخرت کا سودا خرید کر سامان آخرت جمع کر لے, کیونکہ آج کا یہ کمانا ایسے دن کے لیے نفع بخش ہوگا جس دن کمائی کا چانس, خریدنے کا چانس نہیں ملے گا. جیسا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اذا مات الانسان انقطع عمله, جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. یقینی طور پر ہمیں مرنا ہے, یقینی طور پر ہمیں مرنا ہے, ہمارے عملوں کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے. اور کب ہے اس کا کوئی ٹائم بھی نہیں, ابھی بھی ہو سکتا ہے, چند دنوں کے بعد ہو سکتا ہے. اتنا جانتے ہوئے بھی میرے بھائی
بھائیوں ہم اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں کیوں کمیاں کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، نفس کا محاسبہ کئی انداز سے ہو سکتا ہے۔ نفس کا حساب و کتاب نفس کا حساب کا انداز سے ہو سکتا ہے۔ نفس کا محاسبہ ذرا غور سے سنیے گا، کوئی بھی کام ہم کرنے کا جب ارادہ کریں تو پہلے ہم اس کے اپنے نفس کا محاسبہ کر لیں۔ کیوں کیا؟ جب ہم کرنے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کریں گے کہ آیا یہ کام جو ہم کرنے جا رہے ہیں اللہ کی رضامندی کے لیے ہے یا اللہ کی نافرمانی کے لیے ہے، تو فوراً ایسے کام سے ہم کیا کریں گے؟ دستبردار ہو جائیں گے، توبہ کر لیں۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر رحم و کرم کرے جو کسی کام کے کرنا کا ارادہ کرے اور اس پر تھوڑی دیر رک کر کے سوچ لے، غور کر لے، محاسبہ کر لے، کیا یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہے؟ اگر یہ کام اللہ کی خوشی اور رضا حاصل کرنے کی خاطر کر رہا ہے تو اسے کر ڈالے، اور اگر یہ کام اللہ کے علاوہ کے لیے کر رہا ہے، اللہ کے نافرمان کرنے کے امور میں کر رہا ہے، تو اس سے پیچھے ہٹ جائے۔ تو ہم کچھ محاسبہ ایسا ہے تو کاموں کے کرنے سے پہلے ہونا چاہیے۔ بتاؤ کا انسان کام کا ڈالتا ہے، انسان ہے، انسان خطا اور نسیان کا مرتب، لیکن نفس کے محاسبے کی دوسری قسم ہے کام کر ڈالنے کے بعد، عمل کے وجود میں آ جانے کے بعد آدمی اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ جو بھی کام کیا اس کام کے ہو جانے کے بعد اپنا محاسبہ کرے۔ اس کی 3 شکلیں علماء نے ذکر کی ہیں۔ ایک شکل تو یہ کہ انسان غور سے سنیں گے، کوئی بھی اطاعت و بندگی کی ہے، کوئی بھی اطاعت و بندگی اس نے کی ہے، اس اطاعت و بندگی کے کرنے کے بعد اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ اس بندگی میں اللہ رب العالمین کا جو حق بنتا تھا وہ حق ہم نے ادا کیا کہ نہیں کیا۔ مثال کے طور پر صلاۃ ہے، نماز پڑھنے کے بعد اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ اس نماز کے اندر جو اللہ رب العالمین کا حق بن رہا تھا، اس عبادت کے اندر ہم نے اللہ کے حق کو ادا کیا یا نہیں کیا۔ یہ بات بھی بتانا مناسب ہوگا کہ ہر عبادت کے اندر عمومی طور پر اللہ رب العالمین کے 6 حقوق بنتے ہیں۔ کوئی بھی عبادت، ہر عبادت کے اندر اللہ رب العالمین کے 6 حقوق بنتے ہیں۔ پہلی چیز اخلاص، آپ اس کو جانتے ہیں۔ دوسری چیز اس عبادت کے اندر اللہ کی خیر خواہی۔ تیسری چیز اس عبادت کی ادائیگی میں اپنے محبوب سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ اور چوتھی چیز اس عبادت کی ادائیگی میں احسان کا مظہر، کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ انت عبد اللہ کا انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اے بندہ عبادت کرتے وقت تیرا یہ خیال ہونا چاہیے کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ چیز نہیں پیدا ہوتی ہے تو کم سے کم اتنا ہو کہ تیرے دل میں یہ تصور ہو کہ تیرا رب تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ جسم کے ساتھ تو مسجد میں حاضر ہے، یا جسم کے ساتھ جان بھی ہے، جسم و جان کے ساتھ تو حاضر ہے، یا دل و دماغ کے ساتھ مکمل طور پر اللہ رب العالمین کے ہاں حاضر ہے۔ احسان کا مظہر ہونا چاہیے۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ ہر عبادت کے کر لینے کے بعد اللہ رب العالمین کے احسان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کی توفیق سے بندہ عبادت کرتا ہے، اللہ تیرا احسان و کرم ہے، تیرا یہ نظر کرم ہے کہ تو نے نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا کی۔ عبادتوں پر اللہ کے احسان کا شکر ادا کرنا، اور اسی طریقے سے اس عبادت کی ادائیگی میں جو کمی، اس کمی کا احساس ہونا چاہیے۔ تو یہ عبادت کے کر لینے کے بعد اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، ہم سب کیا نماز پڑھنے کے بعد کسی دن ہم نے سوچا کہ یہ سارے حقوق جو اللہ رب العالمین کی عبادت میں بنتے تھے اس کی ادائیگی ہم نے کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ ایسے ہی عبادت کام کرنے کے بعد محاسبے کی دوسری شکل یہ ذکر کی جاتی ہے، ہر ایسے عمل پر محاسبہ نفس جس کا چھوڑ دینا کرنے سے بہتر تھا۔ ایک کام آپ نے کیا، کر ڈالے، لیکن آپ اس پہ اپنے نفس کا محاسبہ کہ اس کا چھوڑ دینا ہی بہتر تھا کرنے کے بنسبت۔ بعض کام جائز ہے، مباح، لیکن ان کا چھوڑنا بھی اور زیادہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے اپنے نفس کا
کا محاسبہ اس انداز سے بھی کرنا چاہیے جو عمل ہم نے کیا. آیا یہ عمل ہم نے رضا الہی کے خاطر کیا ہے یا ریا نمود، دکھاوا، شہرت، دنیاوی دباؤ یا لوگوں کے جیسے کیا؟ ان عملوں کا ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے. ان سارے محاسبے کے طریقے اختیار کرنے سے آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر کون سا نکھار آئے گا، ہمارے اندر کون سا نکھار آئے گا، اس کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں. اور میرے بھائیوں اور ساتھیوں، علماء نے بہت سارے اسباب اور بہت سارے ذریعے ذکر کیے ہیں جن کو استعمال کر کے انسان اپنے نفس کا محاسبہ کر سکتا ہے. جس مثال کے طور پر انسان جب یہ بات جان جائے گا کہ نفس کا محاسبہ کرنے ہی سے جنت الفردوس ملے گی، رب ذوالجلال کے چہرے انور کا کے دیدار کا شرف حاصل ہوگا، انبیاء اور صالحین اور نیکوکاروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. نفس کے محاسبے کے بعد بھی یہ چیز اگر انسان جانے کہ جب تک ہم اپنے نیکی اور برائی کا دنیا کے اندر محاسبہ نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس نہیں دے سکتا. کیوں؟ محاسبے ہی سے انسان کے اندر برائی سے دور بھاگنے اور نیکی کی طرف بھاگنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اولیاء اور صالحین صدیق اور شہداء کے ساتھ ہم نہیں اٹھائے جائیں گے اور اسی طریقے سے نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا معاملہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے جب انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی پوری زندگی عقارت کر دی، برباد کر دیا. اگر اس کا تصور ہو جائے تو انسان کے محاسبے نفس کا بہت سارے فائدے ہوں گے. اسی طرح محاسبے نفس کا یعنی وہ چیز جو نفس کے محاسبے پر معین و مددگار ہوتی ہے، نیکوکاروں کے ساتھ رہنا، دینی درسوں میں حاضر ہونا، وعظ کی مجلسوں میں آنا، ایسے پروگراموں میں شریک ہونا جہاں علم کے نور بکھیرے جاتے ہیں، جہاں علم سکھایا جاتا ہے، جہاں محاسبہ نفس کی بات کی جاتی ہے، جہاں اپنے گناہوں کا احساس دلایا جاتا ہے، جہاں اپنی ذمہ داری کا احساس دلایا جاتا ہے. ایسی مجلسوں میں آنے سے جب ہم دیکھیں گے کہ ایک آدمی اپنے گناہ کو یاد کر کے روتا ہے تو ہمارے دل میں بھی وہ چیز پیدا ہوگی. تو ایسے مجلسوں میں آنے سے بھی محاسبہ نفس کا جذبہ پیدا ہوتا. اور اس کے علاوہ بہت سارے طریقے ہیں، چونکہ وقت زیادہ اس لیے ان ساری چیزوں کو نہ بیان کر سکتے. میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ہر مومن جس کا ایمان اللہ پر ہے اور آخرت پر ہے اپنے دل کے محاسبے سے غفلت نہ برتے. ہر انسان کو اپنی ایک ایک حرکت پر نگاہ رکھنی چاہیے، کیونکہ آج کے دن کا محاسبہ کل کے دن سود مند ہوگا. جس دن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا. آج اگر ہم نے اپنے گناہوں کا احساس کیا اور ان گناہوں سے مٹانے کی تدبیریں تلاش کی تو یہ ہمارا محاسبہ نفس اس دن سود مند اور نفع بخش ہوگا. یوم تجد کل نفس ما عملت محضرا، قرآن کی آیت آل عمران کی آیت نمبر 30 ہے. ماں اور بہنیں بھی غور سے سنائے، ہم سب غور سے سنائے، کہنے والا بھی غور کرے. یوم تجد کل نفس ما عملت محضرا، جس دن ہر نفس اپنا کیا ہوا بالکل سامنے حاضر پائے گا. جس دن ہر آدمی اپنا سارا کیا دھرا اپنے سامنے حاضر پائے گا اور وہ ساری برائیاں بھی اس کے سامنے رکھ دی جائیں گی جو اس نے کیا ہے. یہ اپنی برائیوں کی چاڑو لمبی چوڑی فہرست کو مجھے لگا دیکھنے کے بعد قیامت کے دن، بدلے کے دن جب ایک انسان اپنے گناہوں کو دیکھے گا اور وہاں کامیابی کی کوئی راہ اس کے سامنے جھلکتی ہوئی نظر نہ آئے گی تو اس کی تمنا کیا ہوگی، اس کی چاہت کیا ہوگی؟ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کہا ہے توجہ ان بینہا وبینہ امدا بعیدا. وہ خواہش کرے گا، وہ چاہے گا اے کاش اس کے درمیان اور اس کے درمیان لمبی مدت کا فاصلہ ہو جاتا، دوریاں ہو جاتی، پیسے کے دربار میں نہ پیش کیا جاتا. ہائے اللہ کیا کروں، پوری زندگی دنیاوی ہماری سیاہکاری سے بھری ہوئی ہے، نافرمانی سے بھری ہوئی ہے، برائیوں سے بھری ہوئی ہے، نیکی کی کوئی رمق نہیں نظر آتی ہے، ایک چوکا بھی نیکی کا نظر نہیں آتا ہے. اگر نیکیوں کی فہرست ہے بھی تو بہت معمولی ہے. یہ چھوٹے بڑے سارے گناہ مل کر
چاہے گا کہ دوری پیدا کر دی جائے میرے بھائی. اس دن فائدہ دے گا محاسبہ نفس، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ قاف میں آیت نمبر 30 میں کہا یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید کہ اللہ تعالیٰ کہتا جس دن ہم جہنم سے کہیں اس دن محاسبہ نفس خود مند ہوگا، فائدہ دے گا، اس کا اثر آئے گا. ہم جہنم سے کہیں گے کیا تیرا پیٹ بھر گیا، کیا تو بھر گئی؟ جہنم کہیں گے هل من مزید، کیا کچھ اور ہے؟ جس دن یہ جہنم چیخ رہی ہوگی، چنگار مار رہی ہوگی، دانت پیس رہی ہوگی، ہر ایک کو لقمہ بنا لینا چاہتی ہوگی، انسان کے سامنے جہنم کی آگ دہک رہی ہوگی، اس کے ذریعے سارے جراثیم آنکھوں کی نگاہوں کے سامنے ہوں گے. اس دن انسان کے لیے دنیاوی محاسبہ نفس کا پھل ملے گا. لہذا میرے بھائیو ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں اصول ذکر کیا ہے کہ انسان اپنے نفس کا حساب و کتاب محاسبہ کیسے کرے. آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کا سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ وہ کون سا عمل ہے کہ جس عمل کو کر کے انسان خوشنودی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ اپنے رب کی قربت حاصل کر سکتا ہے؟ فرائض کی ادائیگی. بندہ کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے جو فرائض کی ادائیگی کر کے اپنے رب کے قریب ہو جائے. یعنی جتنی چیزیں ہمارے اوپر فرض ہیں ان کی پابندی کر کے بندہ اپنے رب سے قریب ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے ہم فرض چیزوں کے بارے میں اپنے نفس کا محاسبہ کریں. جتنی چیزیں ہمارے اوپر فرض ہیں، چاہے ان کا تعلق ارکان ایمان سے ہے، ارکان اسلام سے ہے یا حقوق و معاملات سے، جتنی چیزیں، مثال کے طور پر ہمارے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنی عورتوں کے خرچ برچ کی ذمہ داری ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے. ہم اس کے بارے میں بولیں. ہمارے اوپر فرض ہے کہ 5 وقتہ صلوات کی پابندی کریں، رمضان کے روزے رکھیں، اور اسی طریقے. تو انسان سب سے پہلے کہاں سے اپنے نفس کا بھی ہم سن رہے تھے، کہاں سے ہم شروع کریں اپنے نفس کا محاسبہ؟ سب سے پہلے فرض، اس لیے کہ فرض کے چھوڑنے پر میرے بھائیو ساتھیوں بہت بڑا گناہ، یہ واجب ہے، یہ کمپلسری. تو انسان سب سے پہلے اپنے فرض کے بارے میں محاسبہ کرے. اگر اس نے خوبی انجام دیا ہے تو اللہ کا شکر گزار ہو، اللہ کا احسان مانے، اللہ کا شکر ادا کرے. اور اگر اس سے کوتاہی ہوئی ہے، کمی ہوئی ہے کسی بھی فرض کی ادائیگی میں، اس کوتاہی کو فوراً دور کرے، اس کمی کو پوری کرے. اور کمیاں پوری ہوں گی یا تو اس فرض کی ادائیگی کرنے کے بعد یا دوسری نیکیاں کرنے کے بعد، کیونکہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. اس کے بعد دوسرا مرحلہ اسٹیج آتا ہے جب ہم اپنے نفس کا محاسبہ شروع کریں. منکرات یعنی بہت سارے امور جن کا کرنا حرام تھا، ناجائز تھا، جن سے اللہ رب العالمین نے ہم سب کو منع کیا تھا، ان سارے کاموں کے بارے میں اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ ہم نے کتنا کیا، کتنا ہم بچے ہیں اور کتنا ہم نے کیا. اگر ہم بچ لیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور بچنے کی کوشش کریں. اور اگر ہم نہیں بچ پاتے ہیں منکرات سے، اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے ہم نہیں بچ پاتے ہیں، جہنم میں لے جانے والی چیزوں سے ہم نہیں بچ پاتے ہیں، تو فوراً اس سے بچنے کی کوشش کریں. یعنی پہلے فرائض کے بارے میں محاسبہ کریں، پھر منہیات کے سلسلے میں محاسبہ کریں. جو ہم سے خطا یا گناہ ہو گئے ہیں اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، اللہ رب العالمین سے استغفار کریں اور دوسری نیکیاں کریں. یاد رکھیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی مہربانی سے مایوس نہ ہو. اگر سمندر کی جھاگ کے برابر ہم گناہ لے کر دربار الہی میں دستگاہ ہوں اور ہاتھ اٹھائیں، اپنے گناہوں کا توبہ کریں، توبہ کے شروع کے ساتھ. اللہ رب العالمین غفار ہے، معاف کرنے والا. لیکن اللہ تعالیٰ سے اتنے زیادہ پر امید بھی نہ ہو جائے کہ جو امید کب تک ہمیں پہنچا دے. تو میرے بھائی اپنے کیے ہوئے گناہوں کے بارے میں بھی ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے. تیسری چیز محاسبہ یعنی تیسرا اسٹیج آتا ہے کہ جو عبادات کرنے میں کیا ادا کیا ہے ہم نے لیکن لاپرواہی ہو گئی ہے، غفلت ہو گئی ہے، سستی ہو گئی ہے، اس کے بارے میں محاسبہ کریں. اور اگر سستی کا اندازہ ہو تو اس عبادت کو دل سے ادا کریں اور اس سستی کو دور کریں. چوتھی چیز یہ ہے، محاسبے کا چوتھا اسٹیج بڑھتا ہے کہ انسان اپنے اعضاء اور جوارح،
اعضاء و جوارے آپ سمجھتے ہیں، جسمانی تمام اعضاء اور جوارے اور ان کے حرکات و سکنات، یا ان سے جو ہم نے زبردستی کیسری انداز میں زبردستی کام لیا ہے، اس کے بارے ہم محاسبہ کریں۔ پہلے زبان سے شروع کریں۔ یہی زبان جس پر ہم نے ظلم کر کے، جس کو ہم نے مجبور کر کے کتنا جھوٹ بولا، کتنی غیبتیں کی، کتنی چغلی کی، کتنے فساد مچائے، کتنی حرام چیزیں نگلنے پر اس زبان کو ہم نے مجبور کر دیا۔ ہم محاسبہ کریں، اس کے بعد شروع کریں اپنی اناق، پھر آنکھ پہ جائیں کہ یہی وہ آنکھ کیا اگر یہ اللہ رب العالمین نہ دیتا تو دنیا میں ہم عائدگار ہوتے، دنیا کی بہت ساری نعمتوں کا نظارہ کرنے سے ہم محروم ہوتے۔ اس آنکھ پر ظلم زیادتی کرتے ہوئے ہم نے کتنے گناہ کی چیزیں دیکھی ہیں، کتنے اپنے آنکھ کے سلسلے میں محاسبہ کرتے۔ میرے بھائیوں ساتھی، جب آنکھ کے محاسبے کی بات آتی ہے تو بہت سارے نوجوان، بہت سارے بھائی سر جھکا کے مسکرانے لگتے کہ ابھی عطاءالرحمٰن عبدالحادی صاحب فلم ہی کی بات کریں گے۔ حالانکہ میرے بھائیوں، یہ وہ برائی ہے، فلم بینی یا اس طرح کی فحاشیاں دیکھنا اور یا تصویریں دیکھنا، یہ وہ گندگی ہے، یہ وہ خرابی ہے کہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ خرابی تمام ساری نیکیوں سے روک دینے والی ہے۔ یہ وہ برائی ہے جو برائی تمام نیکیوں کے دروازے پر شیشہ پلائی ہوئی آہے کی دیوار لگا سکتی ہے۔ سپوز کیجئے کوئی ایسی فلم جس کے اندر آپ کو دلچسپی ہے، مزے آ رہے ہیں، تصور اور خیالات کی دنیا میں آپ کھوئے ہوئے ہیں، بہے ہوئے ہیں، مؤذن کی صدا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پڑھ رہی ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی صدا کہاں سے ٹکرا رہی ہے۔ ذرا فلم دیکھنے والے فیصلہ کریں، کیا ہوتا ہے کہ فلم بن کے فوراً بچے کی طرف چلے جائیں؟ اس فلم نے ایک کارے بہت بڑے واقعے سے روک دیا۔ یہ دلوں کو مردہ کر دینے والی چیز ہے، چہروں کو مست کر دینے والی چیز ہے، چہروں کے اندر سے نورانیت کو ختم کر دینے والی چیز ہے، اور فلم اور گانے دلوں کے اندر نفاق پیدا کر دینے والی چیزیں ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ آنکھ ایک دن شکایت کرے گی، ان السمع والبصر کل اولئک کان عنہ مسؤولا۔ ہر ایک کے بارے میں ہمیں حساب و کتاب دینا ہے۔ یہی آنکھ چیخ چیخ کر کے ہمارے خلاف اونچائی کر کے کھڑے ہو جائے گی، اے رب اسی نے مجھے مجبور کیا تھا، یہ فلم دیکھنے پر، یہ برائی دیکھنے پر، یہ گندی چیز دیکھنے پر اسی نے مجھے مجبور کیا تھا، میں مجبور تھی، تو نے مجھے زیر نگاہ کر دیا تھا، آج اس سے پورا کا پورا اپنا حق لے لے۔ بھائیو کیا ہوگا؟ لہذا آنکھ کے بارے میں، اور اسی طریقے سے اپنے کانوں کے سلسلے میں، جو کانوں سے سنا، جو کانوں سے محسوس کر، اس کے بارے میں کیا ہم نے دیکھا، کیا ہم نے کیا، کیا کیا ہم نے سنے، ان ساری چیزوں کا ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے میرے بھائیوں ساتھیوں، تاکہ اس سے ہمیں اپنی کمیوں کا احساس ہو اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع۔ یقین جانو میرے بھائیوں، زندگی کی ٹرین بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جا رہی ہے، ہم دن دن کر کے اپنی قبر سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا ایگریمنٹ ختم ہونے والا ہے، ہم اپنی قبر کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بھاگے جا رہے ہیں، ہم قیامت کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بھاگے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی کی سانسیں جب تک چل رہی ہے ایک دن رک جائے گی، بدل سے جدا ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ میرے بھائیوں، اس زندگی کے ٹرین کو سنوار لو، اس زندگی کے ٹرین پر نیکیوں کے لیپ لگا لو، نیکیوں کا کھاتا پودے سے اس کو مسلم کرو۔ ایک دن اس زندگی ہم سے جدا ہونے والی ہے، ہم بڑی تیزی کے ساتھ میرے بھائی کو جا رہے ہیں۔ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہیں بچتی ہے شہنائی، کہیں ماتم بھی ہوتے ہیں، کہیں پیدائش کی خوشخبریاں آتی ہیں تو کہیں خط آتا فون آتا ہے، فلاں کا باپ بن گیا، فلاں کی ماں بن گئی، فلاں کی بیوی ختم ہو گئی۔ میرے بھائی اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ یہ زندگی کے ساتھ، یہ زندگی کی ساتھیں ہیں میرے بھائی، اس کو ہمیں غنیمت ہونا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کتنی نمازیں ہم نے کھوئی ہیں، کتنے جمعے ایسے ہیں جن کی ادائیگی ہم نے لاپرواہی برتی ہے، کتنے ایسے روزے ہیں جو برتے ہم نے لاپرواہی میں چھوڑ دیا، کتنی ایسی زکات ہے جو مال کی محبت میں اور بخیلی کی وجہ سے اللہ کا حق اپنے مال میں زکات کی شکل میں ہم نے نہیں ادا کیا، ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے۔ کتنا حق ہے کہ ہمارے اوپر فرض تھا لیکن اگلے سال فرض ہونے کے باوجود بھی، طاقت رکھنے کے باوجود بھی ہم نے چھوڑ
ایسی بھلائیاں ہیں جن کی ادائیگی میں ہم نے لاپرواہی برتی، کتنے ایسے منکر ہیں جس کو دیکھ کر کے مٹانے کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی ہم اس کو زبان سے مٹا سکتے تھے، دل میں برا ڈال سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود اس منکر کو، اس برائی کو ہم نے مٹایا نہیں، اس کے بارے میں خاموشی برتی ہے۔ ہمارے روزوں میں بے نمازی لوگ پائے جاتے ہیں، فلمیں دیکھنے والے پائے جاتے ہیں، فحاشی بکنے والے پائے جاتے ہیں، حرام خوریاں کرنے والے پائے جاتے ہیں، شرک کرنے والے پائے جاتے ہیں، بدعت و خرافات کرنے والے پائے جاتے ہیں۔ یہ دھڑلے کے دھڑلے برقرار کیے جاتے ہیں ہماری نگاہوں کے سامنے، طاقت رکھنے کے باوجود بھی اس پر ہم خاموشی برتے، اور اس چیز کی ہمیں فکر نہیں جس کی ہمیں کوئی طاقت نہیں ہے، جس کا ہم مکلف نہیں کیے گئے ہیں، جس کا ہم پابند نہیں کیے گئے ہیں، ایسی چیزوں کے پیچھے ہم لگے رہے۔ منکرات قرآن کے ایک بے حرمتیاں اپنے مسلمان کر رہا ہے، ارکان اسلام کو مسلمان ٹھٹے مذاق کر رہا ہے، ہمارے دلوں میں کوئی دشمن نہیں آتا، ہمارے احساس میں نہیں آتا، ہمارا ایک بھائی شرک کر رہا ہے، بدعت کر رہا، خرافات کر رہا، کوئی احساس نہیں ہوتا ہے کہ اس کو شرک سے کیسے بچایا جائے، نماز کی طرف اس کو کیسے لایا جائے۔ اور دوسری ایسی چیز ہے جس کے ہم مکلف نہیں، جس کے ہم پابند نہیں، جس کے ہم طاقت نہیں، اس کے بھاگوں میں کتنے ہم پریشان ہیں۔ میرے بھائیو، کتنے ایسے منکرات ہیں، کتنی ایسی خرابیاں ہیں کہ ہمارے سامنے دھڑلے کے ساتھ کی جاتی ہیں، طاقت رکھنے کے باوجود بھی احساس نہیں ہوتا کہ لاؤ زبان سے روکتے، بلکہ بعض احساس تو اتنے بھی مر چکے ہیں کہ دل کے اندر بھی اس کو برا نہیں جانا جاتا۔ میرے بھائیو ساتھیو، کتنی ایسی غلط اور حرام نگاہیں ہیں جو ہم نے اپنے مسلمان بہنوں پر ان کی عزت و آبرو لوٹنے کے خاطر ڈالا ہے، کتنی ایسی نگاہیں ہیں، کتنے ایسے فحش کلمے ہیں، کتنی ایسی بے حیائیاں ہیں، کتنے ایسے بےہودہ کلمات ہیں جو ہم نے اپنے زبان سے بتا ہے۔ کتنے ایسے ہیں کہ ان کے حقوق ہمارے اوپر تھے، ہمارے مال میں ان کا حق تھا، ہمارے مال میں ان کا حق تھا، لیکن ظالمانہ انداز سے ہم نے ان کے مال کو غصب کر لیا۔ کتنے ایسے ہیں کہ اپنے والدین کو ہم نے ناراض کر دیا، اپنے والدین کو حقوق کی ادائیگی میں ہم نے کمی کی، اور کتنے ایسے ہیں کہ کمزور کو، بے بس کو، بے سہارا کو دیکھتے ہوئے بھی ہمارا دل سخت ہو گیا، اس کا سہارا ہم نہ بن سکے، نہ جسمانی طور پر بھی، نہ اعانت و معاونت کر کے اس کی مدد کر کے۔ کتنے بے کو کمزور ہے، بیٹوں کو بے سہارا ہے، لاچار و مسکین ہیں، طاقت رکھنے کے باوجود ہم ان کی مدد کچھ نہ کچھ کر سکتے تھے، لیکن لاچاروں کو دیکھ کر کے آنکھ بند کر دیا اور اس کو بے سہارا چھوڑ دیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن پر ہم نے ظلم کیا ہے، جن کی ہم نے غیبت کی ہے، بے قصور کو ملعون کیا ہے، بے قصور کو مارکیٹ کے اندر بدنام کیا ہے۔ کتنے ایسے ہیں جن پر ہمارا ظلم رہا ہے، زبان سے، ہمارے حرکات و سکنات سے، ہماری اداؤں سے۔ کتنے ایسے ہیں میرے بھائی ساتھیو، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نے گالیاں دی ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی ہم نے غیبتیں کی ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے مالوں کو ہم نے لے لیا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو میں کسی کو صرف نہیں کرتا، ہم کہیں سب سے پہلے ہم ساری چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کر کے اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں، ان گناہوں سے توبہ کریں، اور اللہ رب العالمین کے دربار میں دست بدرا ہوں، اور نیکیوں کے ذریعے، کیونکہ جانتے ہو میرے بھائیوں کہ سب سے بڑا مفلس وہی ہے، قیامت کے دن سب سے بڑا مفلس وہی ہے جو نیکیوں کا انبار لے کر کے آئے، لیکن حقوق العباد کی ادائیگی میں اس نے کوتاہی کو۔ میرے بھائیوں، زندگی کی سانسیں جو ٹوٹے گی، اس سے پہلے کہ ہم مریں، ہم اپنے نفسوں کا محاسبہ کریں، اور محاسبہ اس انداز سے کریں کہ ہمارے لیے خود مند ہو۔ آج بہت سارے خطاکار بھی اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں، جب آخرت کا ہو، اللہ کا ڈر بندے کے دل سے نکل جاتا ہے۔ کتنے ایسے آپ کے ساتھیوں میں ہوں گے، دھڑلے کے ساتھ ہوگا، یار اس مہینے میں اتنی سپر ہٹ فلمیں میں نے دیکھی ہیں، اتنے خامیاں ہم نے کی ہیں، ہماری دکان پہ آئے تھے چلانے کے لیے یہ کیا، یہ بھی وہ محاسبہ۔ ایک چور بھی اپنا عمل کا محاسبہ کرتا ہے، وہ ٹارگیٹ رکھ دیتا ہے، ہمیں پورے مہینے میں اتنے چوری کر کے مال لانا ہے، جمع کرنا ہے، وہ بھی کہا ہم اپنے ٹارگیٹ میں کامیاب ہیں کہ نہیں، وہ بھی محاسبہ کرتا۔ ایسا محاسبہ کریں جو ہمارے دل میں تقویٰ پیدا کر دے، طہارت پیدا کر دے، گناہ سے توبہ کرنے والا جذبہ پیدا کر دے، اللہ رب العالمین سے قریب کر دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں اپنے گناہ یاد کر کے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو ہم سے خطائیں و غلطیاں ہو گئی ہیں، رب العالمین تمہیں درگزر کر دے، انہیں معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے اندر
نیکیوں کا جذبہ پیدا کر دے. اللہ العالمین تو ہمیں اپنے وقت اور اپنی زندگی کی قیمت پہنچانے کے توفیق عطا فرما, اور جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ نیک عمل, عقیدے, صالح عقیدہ اور نیکیوں پر قائم و دائم رکھ, اور جب خاتمہ ہو تو اس نے خاتمہ کے ساتھ نیکیوں کے ساتھ صحیح عقیدے کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو. آمین رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. وسلام اللہ علیکم.